الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس پر کچھ معروضات میں پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تقوی کا یہ حکم قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہوا ہے. بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں سے بچوں. تقوی کا حکم دے کر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. پہلے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ تلاش کرو، اس کا راستہ تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. اور پھر فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں محنت کرو، کوشش کرو. وسیلہ تلاش کرنے کے معنی جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ہے کہ نیک کام کرو. عمل صالح یہ تفسیر ہے وسیلے کی. ہر عمل صالح، ہر نیک کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. کوئی بھی نیک کام چھوٹا ہو یا بڑا. اور گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت ہی نیک کام ہے، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کہ گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، خواہش ہو رہی ہے، ماحول اس کی طرف بلا رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس کر کے، اس کا دھیان کر کے اپنی اس خواہش کو روکے اور گناہ سے بچے. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانے کا. تو دو ذریعے ہیں، ایک طاعت کا انجام دینا اور دوسرے معصیت سے بچنا. طاعت یعنی نیک کام جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اس کو انجام دینا، اور اس کی معصیت سے
اس کی نافرمانی سے، جن چیزوں کو اس نے گناہ قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے وسیلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اب اس وسیلے کو حاصل کرنے کے لیے یعنی طاعت کو انجام دینا اور معصیتوں سے رکنا، ان دونوں کاموں کی بجاوری کے لیے، ان کو انجام دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے آگے وہ بیان فرمایا، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، کوشش کرو۔ مجاہدے سے نکلا ہے جاہدو، مجاہدے کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا۔ یہ بتا دیا کہ یہ دونوں کام چاہے طاعت کا انجام دینا ہو یا معصیت سے رکنا ہو، دونوں کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ مجاہدے کے معنی یہ کہ اپنے نفس کے اوپر زبردستی کر کے اور محنت اٹھا کر، مشقت اٹھا کر اپنے نفس کو طاعات پر آمادہ کرنا، معصیتوں سے بچانا۔ بس یہی ساری زندگی کا کھیل ہے، یہی ساری زندگی کا نصب العین ہے، یہی ساری زندگی کا طرز عمل ہے جو انسان کو اختیار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ اب ذرا دونوں باتوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طاعات کو انجام دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کرنا، یہ اس کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے، اور معصیتوں سے بچنے کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے۔ بھائی جو حضرات نکاح میں شریک تھے ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم باہر جا کر باتیں کریں، یہاں نہیں، مسجد میں نہیں۔ نکاح کے شرکا حضرات سے گزارش ہے کہ وہ براہ کرم باہر چلے جائیں، باہر جا کر بات کریں۔ نکاح کے شرکا حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہاں برآمدے میں براہ کرم باتیں نہ کریں، باہر چلے جائیں۔ میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں، نکاح کے شرکا حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں نہ کھڑے ہوں، باہر چلے جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ طاعات کا انجام دینا ہو یا معصیتوں سے بچنا ہو، دونوں کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ مجاہدے کے معنی اپنے نفس کو زبردستی کرنی پڑے گی، ان دونوں کاموں کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور چونکہ یہ فرمایا جا رہا ہے سارے مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنو، تمام مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، اس کے راستے میں محنت کرو، یہ جو ارشاد ہو رہا ہے تمام مسلمانوں سے ہو رہا ہے، چاہے وہ معمولی درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو، چاہے وہ کوئی برا کام کرنے والا ہو، چاہے اچھے کام کرنے والا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے صالح ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے ولی اللہ ہو، کوئی ہو، ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ تمہیں محنت کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایسے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے غفلت کی حالت میں زندگی گزارنے سے قرب حاصل نہیں ہوگا، تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اب محنت ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بالکل معاذ اللہ طاعت سے دور ہیں، نمازی نہیں پڑھتے، مثلا بے نمازی ہیں، ان کو نماز کی طرف آنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ دل تو نہیں چاہے گا کیونکہ عادت نہیں پڑی، طبیعت خوگر نہیں ہے، طبیعت اس کے اوپر آمادہ نہیں ہے، طبیعت عادی بن گئی ہے غفلت میں زندگی گزارنے کی، نماز کا وقت آ رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، مگر قدم نہیں اٹھتے۔ اللہ بچائے، اس کو قدم اٹھانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ کسی نے پھونک مار دے گا اس کے اوپر اور وہ اس سے مسجد کے اندر چلا جائے گا، بلکہ اس کو کچھ محنت کرنی پڑے گی، محنت کر کے وہ آئے گا۔ یہ تو ایک اس شخص کا حال ہے جو کبھی طاعت انجام دیتا ہی نہیں، اس کو تو زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ ایک وہ ہے کہ جو طاعت انجام الحمدللہ دے رہے ہیں،
یعنی فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر جو لوگ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سبھی تقریباً وہ ہیں کہ جو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض و واجبات ادا کیے ہیں ان کو اب بجا لاتے ہیں، لیکن ان کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہے۔ ان کو کس مجاہدے کی ضرورت ہے؟ کہ جو کچھ وہ طاعت یا عبادت انجام دے رہے ہیں وہ طاعت و عبادت کل کے مقابلے میں آج ہماری وہ طاعت و عبادت پہلے سے بہتر ہو۔ ان کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ان طاعات میں ترقی ہو، ان طاعات کی کیفیت میں ترقی ہو، ان طاعات کے بجا لانے میں جو کیفیت مطلوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، وہ اختیار کرے۔ مثلا الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا تو اس کو اس بات کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ جماعت سے پڑھے۔ کوئی آدمی جماعت سے پڑھتا ہے لیکن تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کا اہتمام نہیں ہے، غفلت کی حالت میں وقت گزر گیا اور رکعتیں نکل گئیں، تو پہلی تکبیر کی جو فضیلت ہے، پہلی تکبیر میں شامل ہونے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہ ہوئی، مسبوق بنا ہوا ہے، یعنی رکعتیں چھوٹ گئیں، پرواہ بھی نہیں، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ لیکن اگر فکر ہوگی اپنی طاقت کو ترقی دینے کی تو اس وقت میں انسان کو محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں، میں اس بات کا اہتمام کروں کہ میری کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، میں ایسے وقت پہنچوں کہ مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے۔ یہ تو ہے، تو نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کام کو بہتر انجام دینے کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو مجبور کرے، زبردستی کرے۔ مجلس جمی ہوئی ہے، دوست احباب کی گپ شپ ہو رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، اس میں دل لگ رہا ہے اور اٹھنے کو وہاں سے دل نہیں چاہ رہا کہ نماز کو جاؤں، بس سوچتا ہوں چلو یہ تھوڑی سی بات اور کر لو، پھر چلیں گے، جائیں گے لیکن دیر سے جائیں گے۔ تو اس وقت میں اپنے نفس کو مجبور کرنا کہ نہیں، چاہے کتنی ہی دلچسپ مجلس ہو، چاہے کتنے ہی باتوں میں دل لگ رہا ہو، لیکن میں ان باتوں کو چھوڑ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا، حی علی الصلاح کی آواز پر، پھر میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، یہ واقعہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا، کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں کسی نے ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے مجھے بہت اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا، بہت رحمت کا معاملہ فرمایا، لیکن میرے گھر کے پاس ایک لوہار رہتا تھا، لوہار ہوتا ہے نا جو لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس درجے پر پہنچایا تو اس کو مجھ سے بھی آگے بھیج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس شخص نے خواب میں دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو، اس کو جستجو ہوئی کہ بھئی خواب میں یہ بات کہی ہے عبداللہ بن مبارک نے، پتہ نہیں وہ کون لوہار تھا، تو وہ جا کر اس نے تحقیق کی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس گیا تو دیکھا تو واقعی وہاں پر ان کے گھر کے پاس ایک لوہار
رہتا تھا مگر اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ اس کی بیوی سے جا کر ملا اور اسے پوچھا کہ بھائی تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا جی وہ تو لوہار تھا، وہ لوہا پیٹا کرتا تھا، لوہا پیٹ پیٹ کر کوئی چیزیں بنایا کرتا تھا. تو کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل تھا جو وہ انجام دیتا ہو، کوئی زیادہ عبادت کرتا تھا، زیادہ صدقہ خیرات کرتا تھا، کوئی خاص بات؟ اس نے کہا نہیں، اور تو کوئی خاص بات میں نے نہیں دیکھی، کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا، لیکن دو باتیں میں نے اس کی دیکھی. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو میرے گھر کے برابر میں ایک بڑے بزرگ رہتے تھے، عبداللہ بن مبارک. تو رات کو گرمیوں کی راتوں میں وہ چھت پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی قرات کرتے تھے، بڑی طویل قراتیں ہوتی تھیں. تو میرا شوہر دن بھر لوہا پیٹتا تھا، دن بھر محنت کرتا تھا، رات کو تھک جایا کرتا تھا، تھک کر سو جاتا تھا. تو وہ کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ دیکھو یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں جو یہاں پر اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں. اگر مجھے بھی اپنے معاش سے فرصت ہوتی اور میں اپنے معاش سے فارغ ہوتا تو میں بھی یہ رات کے وقت جاگا کرتا، تہجد پڑھا کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا. ایک تو وہ حسرت کا اظہار کرتا تھا کہ مجھ سے یہ ہو نہیں پاتا اور یہ بزرگ ہیں کہ وہ کھڑے رہتے ہیں. ایک بات تو یہ تھی. لیکن دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا، لوہے کو ضرب لگا رہا ہوتا تھا، تو اگر اس وقت میں اس کی کان میں آواز آ گئی حی علی الصلاح کی، جبکہ اس نے اپنا ہاتھ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ ضرب لگا دے، بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے ہی پھینک دیتا تھا کہ بس اب حی علی الصلاح آ گیا، اب ہتھوڑا نہیں چلے گا، اب تو نماز کی طرف جانا ہوگا. یہ دو باتیں تھیں جو میں نے اس کی پائی ہیں، باقی کوئی اور لمبی چوڑی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان دو باتوں کے صلے میں وہ مقام دیا کہ عبداللہ بن مبارک بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں حسرت نایافت. حسرت نایافت یعنی جو آدمی کام نہیں کر سکا اس کی کم از کم حسرت ہی دل میں رکھے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پایا، تو اس کی حسرت کم از کم اپنے دل میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرے کہ یا اللہ میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا، میں فلاں کام نہیں کر پایا، اس کی حسرت بھی دل میں رکھے. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسرت نایافت کی بدولت بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو کام کرنے والوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. حسرت نایافت. تو یہ جو مقام ملا اس کو کیسے ملا کہ حی علی الصلاح کے بعد کوئی اور کام نہیں کرنا، حی علی الصلاح کے بعد بس پھر نمازی کی طرف جانا ہے اور کوئی کام نہیں. تو یہ تکبیر اولا نماز کے لیے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کا اہتمام اگر کوئی نہیں کرتے تو اس کا اہتمام کریں. تو یہ کیا ہوگا؟ مجاہدہ اس شخص کا بھی ہے جو نمازی ہے لیکن اہتمام نہیں کر رہا اور تکبیر اولا چھوٹ جاتی ہے، تو یہ مجاہدہ اس کو کرنا ہے. اور ہوگا کیسے؟ شروع میں نفس بڑا کسمس آئے گا، نفس بہانے تلاش کرے گا، نفس دوسری طرف لے جائے گا، لیکن جب ایک مرتبہ آدمی عزم مصمم کر لے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے بغیر چین نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نماز کے اندر پڑھتا تو ہے نماز،
چلو تکبیر اولائی کے ساتھ صحیح، تو الحمدللہ اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. لیکن نماز کی جو کیفیت ہے، جو نماز میں مطلوب ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ فلاح ان کو ملتی ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز ہی مطلوب نہیں ہے، نماز کے اندر خشوع بھی مطلوب ہے. یعنی آدمی کا خشوع، یعنی آدمی اس میں عاجزی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے تصور کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھے، اس کو خشوع کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے خضوع اور ایک ہوتا ہے خشوع. دونوں میں فرق یہ ہے کہ خضوع کے معنی ہے کہ آدمی نماز میں اس طرح کھڑا ہو جو کہ سنت کا طریقہ ہے، جس میں عاجزی کا اظہار ہو. خضوع اعضاء سے ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہے، سیدھا کھڑا ہے، یہ نہیں کہ ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہو گیا، بلکہ سیدھا کھڑا ہو اور سنت کے مطابق کھڑا ہو، سنت کے مطابق سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے، سنت کے مطابق ہاتھ اٹھائے، سنت کے مطابق ہاتھ باندھے، سنت کے مطابق رکوع میں جائے. رکوع میں جائے تو اس کا پورا گھٹنا جو ہے وہ مڑا ہوا ہو، سیدھے ہو گئے گھٹنے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ڈھیلے ڈھالے ہوں. سجدہ کرے تو سجدے کے اندر جو ہے وہ ہاتھ صحیح جگہ پر ہوں، پاؤں صحیح جگہ پر ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ تو سب خضوع ہے، یہ بھی مطلوب ہے. اور خشوع یہ ہے کہ دل نماز کی طرف لگاؤ، دل نماز کی طرف لگاؤ. اب یہ بات ایسی ہے کہ الحمدللہ نماز پڑھنے والے سب ہیں، لیکن ذرا خود ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کتنی نمازیں ہیں جو صحیح معنی میں خضوع و خشوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں. خضوع تو پھر بھی ہو جاتا ہے، اگر آدمی سنت کا اہتمام کرے تو خضوع ہو جاتا ہے. لیکن خشوع یعنی نماز کے اندر دل لگانے کا اور عاجزی کے اظہار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ مسئلہ جو ہے، یہ اگر ذرا اس پر ہم گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں تو کون ہے جو اس کو پورے طریقے سے ادا کر رہا ہو؟ اگر نہیں کر رہا تو پھر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی فکر کرے کہ میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب ہوتا کیا ہے عملاً، اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو عام طور سے یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا اور پھر ایک مشین چل پڑی، خود کار مشین، آٹومیٹک، وہ چل رہی ہے اور الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں. جب خود بخود ہی رکوع کا وقت آ گیا تو رکوع ہو گیا، کھڑا ہونا ہو تو کھڑا ہو گیا. دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، تصورات کچھ اور ہیں، اور نماز ہو رہی. ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنے گھروں دلوں کا جائزہ لے کر ذرا دیکھیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بسا اوقات یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سورت پڑھی، زبان پر سورتیں رٹی ہوئی ہیں اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سورت پڑھی. یا تو چند صورتیں وہ رٹی ہوئی ہیں، خود بخود زبان پہ آ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی. میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا، بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا. رکعتوں کی تعداد اس واسطے بھول جاتے ہیں بعض اوقات، اسی لیے کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ادھر ادھر دماغ گھوم رہا ہے. جماعت میں کھڑے ہیں لیکن دھیان قرات کی طرف نہیں ہے. اگر نماز کے بعد کسی سے پوچھو بھائی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا، تو
کوئی بتانے کی پوزیشن میں بہت کم لوگ ہوں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے قابل فکر ہے کہ نماز جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی. تو جاہدو فی سبیلہ کا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ طاعات ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے اس میں ان کی ادائیگی میں ترقی ہو، اور اس ترقی کے لیے آدمی مجاہدہ کرے، کوشش کرے. فکر تو ہو کم سے کم. ایک پہلے تو غفلت کا عالم ہے، جس طرح بھی نماز پڑھ لی کوئی فکر نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی صدمہ نہیں، بس ایک عادت ہے. چلو اللہ کا شکر ہے، عادت بھی اچھی ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے، لیکن بس عادت پڑ گئی ہے، وہ ادا ہو رہی ہے. بلکہ اس معاملے میں ذرا سمجھ لینا چاہیے. میں اپنے شیخ کی بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہے، افراط و تفریط میں مبتلا ہے. بعض مرتبہ اپنی یہ کیفیت، نمازوں کی یہ کیفیت کہ بے دھیانی کے عالم میں پڑی جا رہی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے بعض مرتبہ نہ صرف یہ کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہماری تو اصلاح ہو نہیں سکتی، ہماری نماز صحیح ہو نہیں سکتی، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات اس جو کچھ پڑھایا ہے اس کی ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ناقدری کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو ہماری نماز کیا ہے، اس کی بھی ناقدری کے لیے الفاظ ایسے استعمال کر لیتے ہیں کہ ہم تو نماز کیا پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، اور جو نماز کا جو طریقہ صحیح ہونا چاہیے، جو حق ادا ہونا چاہیے، وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا. تو ہماری نمازیں کیا ہیں؟ یہ تو اٹھک بیٹھک ہیں، اور ان کا اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ الفاظ بھی استعمال کرنا ناشکری ہے، ناقدری ہے. ارے اللہ تبارک و تعالی نے کم از کم توفیق دی ہے اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی توفیق پر شکر ادا کرو کہ الحمدللہ یہ توفیق ہو گئی مجھے. پتہ نہیں کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، اس پر پہلے شکر ادا کر لو. ہاں پھر کہو کہ بھئی واقعی مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اللہ مجھے اس کو معاف فرما دے، مجھے اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ تو ہے افراط کہ نمازوں کی ناقدری. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناقدری میں مبتلا ہو کر ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت والا کے سامنے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، نماز جو ہے وہ میری نماز تو اٹھک بیٹھک ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، اور سجدہ کرتا ہوں تو اس میں گندے گندے خیالات دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ سجدہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرنے کے لائق نہیں ہوتا، اور یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ تو بس ٹکریں مارنا ہے، میں ٹکریں مارتا ہوں، ورنہ سجدہ تو ہوتا نہیں. اس لیے کہ اس میں گندے خیالات آ رہے ہیں، فحش خیالات آ رہے ہیں، گناہوں کے آ رہے ہیں، ناجائز خیالات آ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹکریں مار رہا ہوں. تو ہمارے حضرت والا نے ان سے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جب تمہارا یہ سجدہ گندا قسم کا سجدہ ہے جس میں بہت ہی خراب قسم کے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے کے لائق تو ہے نہیں. ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ جس میں گندے خیالات آ رہے ہیں یہ مجھ گندے آدمی کو کرو. کہ حضرت یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اگر جب تم خود کہہ رہے ہو یہ ٹکریں مارنا ہے، گندا سجدہ ہے، تو مجھے کر کے دیکھو. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ کہ پیشانی تو ٹکے گی تو ایک ہی بارگاہ میں جا کے ٹکے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس کو یہ کہنا کہ یہ ٹکریں مارنا ہے،
یہ گندا ہے سجدہ، کوئی یہ ناقدری ہے، ناشکری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن شکر ادا کرو کہ یہ توفیق ہو رہی ہے۔ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیری آستاں سے نسبت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے۔ تو پہلے اس سجدے کی قدر پہچانو، اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر گزار بنو۔ اے اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرما دی۔ ہاں میری طرف سے قصور ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، اور میں اس سجدے کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اللہ میں اس پر استغفار کرتا ہوں، آپ سے اس پر استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر، اپنی غلطی پر استغفار، یہ کام کرو۔ نہ یہ کہ یہ کہو کہ میں ٹکریں مار رہا ہوں یا میں اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں۔ نماز جیسی عبادت کے لیے ایسے الفاظ، تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرنا، یہ نماز کی توہین ہے اور نماز کی ناقدری ہے، یہ افراط ہے۔ اور تفریط یہ ہے کہ پرواہی نہیں ہے، جیسی ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے، اگر خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، کبھی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس کو درست کیا جائے، کبھی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کروں۔ تو اس طاعت میں، جن طاعات کو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی طرح ادا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن اس میں ترقی پیدا کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ عبادت گزار، آپ سے زیادہ خشوع رکھنے والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا نہ کوئی خشوع کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے، نہ کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاح و تمام مغفرتک و تمام رضوانک۔ اے اللہ میں آپ سے وضو کی تکمیل کی دعا مانگتا ہوں کہ میرا وضو مکمل ہو جائے۔ اللہ اکبر! ساری دنیا کو وضو کا طریقہ سکھانے والے، ساری دنیا کو وضو کی تلقین کرنے والے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے وضو کے مکمل ہونے کی دعا کرتا ہوں کہ میرے وضو مکمل ہو جائے۔ کیا مکمل نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو؟ وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الصَّلَاةِ، نماز کی تکمیل کی دعا کرتا ہوں کہ میری نماز اے اللہ مکمل ہو جائے۔ یعنی کیا مانا کہ ہر روز اس میں، اس کی کیفیات میں ترقی ہو، پہلے دن کے مقابلے میں اس کے خشوع میں ترقی ہو، اس کے خضوع میں ترقی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں ترقی ہو، انابت میں ترقی ہو، اخبات میں ترقی ہو۔ اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاح و تمام مغفرتک و تمام رضوانک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے۔ تو اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا، اے اللہ میں آپ سے ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے خشوع کرنے والا قلب مانگتا ہوں، خشوع رکھنے والا قلب مانگتا ہوں۔ وہ ذات کے جو سارے خاشعین کی سردار، جس سے بڑھ کر کوئی خشوع رکھنے والا نہیں ہو سکتا، جس سے بڑھ کر کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، مجھے خشوع رکھنے والا قلب عطا فرما۔ تو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طاقت کی جب توفیق ہو رہی ہے تو اس پر بس کر کے مت بیٹھو کہ یہ طاقت مل گئی بس اب آگے میری منزل آ گئی۔ ارے نہیں، اے برادر بے نہایت درگہیز، ہر سے بروے میرسی بروے مہیس۔ اے برادر بے نہایت درگہیز، یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت جو ہے یہ ایک ایسی درگاہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ طاعت باری تعالیٰ کی درگاہ کی کوئی انتہا نہیں، ہر سے بروے میرسی،
جس مقام پر بھی تم پہنچ گئے ہو بروے مئیس اس پر کھڑے ہو کر قانع نہ ہو جاؤ، اس پر قانع نہ ہو جاؤ، قناعت نہ کرو، آگے بڑھو۔ قناعت مال میں مطلوب ہے۔ آدمی کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالی حلال ذرائع سے عطا فرما دے، جتنا عطا فرما دے، اس پر قناعت اختیار کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس میں قناعت۔ مال میں دنیا کے مفادات میں قناعت مطلوب ہے، لیکن دین کے معاملے میں حرص مطلوب ہے۔ حرص مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حرص عطا فرمائے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حرص تھی کہ کسی طرح طاقت ہماری زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہمارے طاعات کے اندر ترقی ہو۔ تو کسی بھی درجے میں انسان پہنچ جائے، وہ اس جگہ پر جا کر قناعت اختیار نہ کرے کہ بس اب میری منزل آ گئی اور اب آگے اس سے نہیں بڑھنا، ہر موقع پر آگے بڑھ۔ تو اب مثلا میں نمازی کی بات کر رہا ہوں، تو نماز کے اندر یہ سب سے پہلے تو فکر پیدا ہونی چاہیے۔ فکر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو اور آگے بڑھا دے۔ اور اس کا طریقہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ بیان فرمایا کہ آدمی جب نماز پڑھے تو ذرا سی توجہ اس طرف لگائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں دھیان ان کی طرف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم وحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ الفاظ جب ادا کر رہے ہو تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو، اور جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو الحمدللہ رب العالمین کی طرف دھیان ہو، الفاظ کی طرف دھیان ہو۔ اور بلکہ اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرے، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، قسمت صلاتی بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے بندے کی نماز کو تقسیم کر رکھا ہے، آدھی بندے کی آدھی میری۔ اور اس کی تفسیر آگے یہ بیان فرمائی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہا، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین کا جواب آتا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے، میرے بندے نے میری حمد کی، الحمدللہ رب العالمین کہا تو جواب میں حمدنی عبدی۔ اور جب رب العالمین الرحمن الرحیم کہا تو فرمایا جاتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو کیا مانا ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بینی و بین عبدی، کہ یہ جملہ جو ہے یہ میرے بندے کے درمیان ہے۔ کیا مانا کہ عبادت جو ہو رہی ہے وہ میری، اور مدد مانگ رہا ہے بندہ تو وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ ذالک بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اس کے بعد پھر آدمی اہدنا الصراط المستقیم الی آخرہ کہتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ تو ایک طرف آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے حمدنی عبدی، آپ اس کو سنے بغیر یا اس کی طرف توجہ دیے بغیر ایک تیز گام گاڑی کی طرح گزار دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھ کے نکل گئے۔ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں۔ اگر آدمی
سوچے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں تو میرا پروردگار جواب دے رہا ہے حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں تو میرا پروردگار جواب دے رہا ہے اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین کہہ رہا ہوں تو میرا پروردگار جواب دے رہا ہے کہ مجدنی عبدی۔ اس کا تصور کر کے آگے بڑھو تو کیا ہوگا؟ نماز کے اندر دل لگے گا انشاءاللہ، کوشش تو کرو لگانے کی، لگے گا انشاءاللہ، اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ بلکہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک کہ آواز نہ سن لوں حمدنی عبدی کی۔ آواز آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو یہ بھی ہوتا ہے، آواز سنائی دیتی، تو کوشش تو کرو کہ جب نماز کے لیے جائیں تو ذرا سا تھوڑا سا ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے فارغ کر کے، اور نماز میں جب کھڑے ہوں تو تصور کر لیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور تصور کر لیں بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ذکر نماز سے پہلے کرنا بھی یہ مستحب ہے، بہتر ہے شروع کرنے سے پہلے، جب آپ نے ذرا دل لگا کر کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، زبان سے کہہ دیا تو ذرا سا دھیان لگا دو کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، جو کچھ کام کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑا سا دھیان لگا۔ کیا ہوگا اس کے لیے؟ مجاہدہ، جاہدو فی سبیلہ، اس کے راستے میں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ہوگا کہ ذرا خیالات کو دوسرے کو ہٹا کر نماز کی طرف متوجہ کرو، اپنے آپ کو متوجہ کر کے پھر کہو اللہ اکبر، اور سورہ فاتحہ پڑھو تو کوشش کرو تصور کرنے کی۔ اور ایک گر اور بھی ہے کہ جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو صورتیں زبان پر چڑھی ہوئی ہے نا، رٹی ہوئی ہے، بس وہ شروع ہو جاتی ہیں خود بخود، اور اس کی وجہ سے دھیان پوری طرح نہیں ہو پاتا۔ تو ایک گر یہ ہے کہ وہ صورتیں پڑھو جو رٹی ہوئی نہیں ہے، جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہے، نئی صورتیں پڑھو۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو سورہ پارہ عام کی صورتیں تو یاد ہوتی ہیں نا، اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچپن سے پڑھتے چلے آتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے عام طور پر یہ 10 صورتیں ہیں الم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، جو عام طور سے نماز میں پڑھنے کا لوگوں کا معمول ہے۔ ان 10 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی، اس میں بھی بس اوقات 10 کی کیا 4 ہی رہ جاتی ہیں، کبھی ان 4 میں سے کوئی پڑھ لی، کوئی ایک پڑھ لی، کبھی دوسری پڑھ لی، علی سبیل بدلیت، تو وہ بھی زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، رٹی ہوئی ہیں، تو چونکہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں لہذا وہ مشین چل پڑی اور خود بخود جا کے بند ہو گئی۔ لیکن جو صورتیں زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں، رٹی ہوئی نہیں ہیں، وہ بھی یاد ہیں، جو یاد ہیں، نہیں ہے یاد تو یاد کر لو اور یاد کر لو دوسری نئی، اور وہ نئی صورتیں پڑھو کہ جو رٹی ہوئی نہیں ہے، جب وہ پڑھو گے تو دھیان لگے گا اس کی طرف۔ تو جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کو زبان سے نکالتے وقت ان کی طرف دھیان رکھو۔ غیر اختیاری طور پر خیالات کچھ آئیں گے شروع میں، خاص طور پر شروع میں، کیا بعد میں بھی آتے رہیں گے، لیکن وہ معاف ہیں، وہ معاف ہیں انشاءاللہ۔ لیکن دوبارہ جب ذرا تنبہ ہو جائے کہ میں بھٹک گیا تو پھر دوبارہ اسی تلاوت کی طرف آ جاؤ، انہی الفاظ کی طرف آ جاؤ، پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ، پھر بھٹک گئے پھر آ جاؤ۔ یہی ہے مجاہدہ، وجاہدوا فی سبیلہ۔ تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ ارادہ کر کے پہلے
ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین کھڑے ہو کر یہ کہو اور تصور کرو کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، اور جو الفاظ زبان سے نکالیں اس کی طرف دھیان کر کر کے پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے مقصود حاصل ہوگا اور ترقی ہوگی۔ یہ ایک بے نہایت درگاہ ہے، یہ چلتی یہ ترقیات کے، تو جاہدو فی سبیلہ ہی یہ ہر شخص کے لیے ہے، خواہ وہ معمولی کام کرتا ہو یا بڑا نیک ہو، بہت صالح متقی ہو، اس کو بھی فکر چاہیے کہ میری طاعات میں ترقی ہو، کمن بھی اور کیفن بھی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو زبردستی اس کی طرف لانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رضائے کامل کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ www.darsulquran.com